ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا ہے۔ میاں نواز شریف اور ایم کیو ایم کے سربراہ نے اس کا اعلان کیا ہے اور دیگر جو ایم کیو ایم کے رہنما تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان 3 بار اتحاد ہوا اور اس کا نتیجہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کی صورت میں ہوا۔ یہ اتحاد کس کے خلاف ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس صورتحال سے لگتا یوں ہے کہ وہ تیار تھی۔ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم متفق اور متحد ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ پھر 2016 کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو سنگین مسائل کا سامنا ہے اور وہ آسروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا سب سے بڑا جو نقطہ نظر ہے یا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ سے کراچی میں ان کا راج ہو اور بالخصوص جو شہری علاقوں میں ان کا وافر مقدار میں حصہ ہو اور وہ طاقت اور اقتدار کو انجوائے کر سکے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اثر رسوخ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ عمومی طور پر یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور عام انتخابات میں بھی وہ کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ انتخابات کے بعد شاید ان کی ضمانت ہو جائے اور وہ باہر آئیں، مگر اس وقت تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیٹ ہو جائیں گی اور وہ اپنا کام کر رہی ہوں گی۔ ایک سوال یہاں پر بڑی کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اس سے مکمل طور پر نالاں ہو گیا ہے؟ عمران خان کے خلاف جو بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ کامیاب ہوا ہے؟ عمومی طور پر اس کا جو جواب نفی میں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ بدستور موجود ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ جو قومی سیاست ہے اس میں ایک جو پہلو ہے جو نمایاں طور پر سامنے آیا ہے اور شاید جس کا ذکر بعض جو سیاسی مبصرین ہیں وہ کھل کر نہیں کرتے، کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ پذیرائی اس کو مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا اور بڑی حد تک یہ کامیاب ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس روش میں ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، جس طرح ماضی میں یا حال ہی میں میاں نواز شریف صاحب اور جو شہباز شریف صاحب کھیلتے رہے ہیں۔ اس ضمن میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی خاصا معنی خیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اتحاد بنائے جاتے ہیں یا بنوائے جاتے ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ جو نیچرل اتحادی ہوتے ہیں ان کا جو اتحاد ہے وہ آگے بھی بڑھتا ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ سیاست کو بھی ہوتا ہے اور عام آدمی کو بھی ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ بات کس حد تک خوش آئند ہے، کس حد تک یہ اس کی افادیت ہے، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، مگر کہا یوں جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور جوں انتخابی مہم آگے بڑھے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ یہ جو حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی یہ کیوں ہے، اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء موجود ہے۔ ایک جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو بارگینک پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب جو اس کا رخ ہے یا جو اس کا رجحان ہے، یا وہ کبھی کبھی یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھی انتخابات میں فعال کردار ادا کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسری سیاسی جماعتوں کو ہے، تو دراصل وہ اقتدار کے جو ایوان ہیں وہاں پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معاملات درست سمت میں آگے نہ بڑھے تو یہ جو نیریٹو ہے یہ مزید آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور اس نیریٹو کے حوالے سے وہ جو اپنا موقف ہے اس کو مزید طاقتور بھی بنا سکتے ہیں۔ سیاست اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لائن اینڈ لینتھ کلیئر ہو رہی ہے۔ عام انتخابات کا اعلان تو اگرچہ ہو گیا ہے مگر غیر یقینی صورتحال بدستور موجود ہے۔ اگرچہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے مگر پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، تو یہ شاید یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں میں جو گھاگ لوگ ہیں جو اس تمام جو ماضی کے واقعات کے عینی شاہد ہیں وہ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ مگر جو سوال جو کلیدی اہمیت کا حامل ہے کہ کوئی بھی اتحاد بن جائے، کوئی بھی حکومت میں آ جائے، عام آدمی کی جو مشکلات ہیں جب تک ان کو کم نہیں کیا جائے گا اس نظام پر سوالات اٹھتے رہیں گے، اس نظام پر بارے شکوک و شبہات ہے اس کا اظہار کیا جاتا رہے گا۔